جواد حسن ہے لاہور سے. سوال ہے ان کا بڑا بنیادی سوال ہے کہ پاکستان میں آئنسٹائن جیسا سائنسدان کب پیدا ہوگا. جواد صاحب موٹا جواب یہ ہے کہ نہیں پیدا ہوگا، اور مجھے صدیوں تک یہ خطرہ پورے عالم اسلام میں دکھائی نہیں دیتا. میں یہ بات بڑا دکھی دل سے کر رہا ہوں. میں نے اس پہ سینکڑوں کالم لکھے ہیں آج تک. اس سوال کو کھنگالنے کی کوشش کی ہے، اس کی بڑی سرجری کی ہے میں نے، اس کا بڑا ڈائسیکشن کیا ہے اس بات کا. تو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، یہ قدرت کے کچھ اصول ہیں. آپ کو پتہ ہے، کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں وہ آپ کو سمجھائیں گے مجھ سے بہت بہتر طریقے سے. کچھ بیکٹیریا ہوتا ہے جو صاف ستھری فضا میں پروان چڑھتا ہے، کچھ بیکٹیریا ہوتا ہے جو گندگی میں پروان چڑھتا ہے. حتیٰ کہ ریفریجریٹر کے بارے میں، فریج کے بارے میں جو خیال ہے کہ چیز رکھ کے بھول جاؤ، غلط ہے. ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو برف میں پیدا ہوتا ہے. بیسیکلی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک فضا ہوتی ہے جو خاص طرح کے لوگوں کو جنم دیتی ہے. ہمارے ہاں اجتہاد نہیں ہوا، اسلام کی کو جو ہے انٹرپریٹیشن وہ میرے نزدیک بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے ہو رہی ہے، جہاں سوال اٹھانے کی اجازت نہ ہو. جس معاشرے میں آپ کھل کے سوال نہ کر سکے، سوال جیسا بھی ہو، جس معاشرے میں سوال کو موت آ جائے، وہاں سائنسدان نہیں پیدا ہو سکتا. وہاں سائیں لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. وہاں سو کالڈ صوفی، یہ جی فقیر ہے، یہ درویش ہے، یہ فلانا ہے. مجھے تو اس طرح کے لوگ ارلی ڈیز آف اسلام میں مجھے تو دکھائی نہیں دیتے. خلافت راشدہ تک دیکھ لیں، مجھے بتائیں یہ سائیں ہیں، یہ فلانا ہے، یہ ٹمکانا ہے، تعویذ دے رہا ہے. یہ مجھے نہیں، بتھیرا میں نے پڑھا ہے. تو ایک ریشنل، ایک لاجک، ایک ریزن وائی. زندگی تو شروع یہاں سے ہوتی ہے. تو اس لیے دور دور تک یہاں تو قدم قدم پہ اسلامی خطرے میں پڑ جاتا ہے، ملکی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے، جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. جہاں اتنے خطرے ہوں، ہر چیز کو خطرہ ہے، وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سائنٹسٹ تو چیز ہی اور ہوتی ہے. تو آپ اس کی گردن مار دیں گے، آپ اس کو گولی مار دیں گے، آپ اس کو پتہ نہیں کہاں سے خارج قرار دے دیں گے، تو وہاں کیا سائنٹسٹ پیدا ہونا ہے. اور اس کے لیے خاص طرح کا ایک انوائرمنٹ چاہیے. تھنکنگ مائنڈس. جہاں جہالت کے انبار ہوں وہاں جذباتیت ہوگی، جہاں جذباتیت ہوگی وہاں عقلیت نہیں ہوگی، جہاں عقلیت نہیں ہوگی وہاں. آئنسٹائن تو بہت بڑی بات ہے. یہاں تو ہمیں بی کلاس سی کلاس ہی ہوتے ہیں، نقال ہیں بنیادی طور پہ. ہمارے ڈاکٹرز بڑے توپ پوری دنیا میں. کیا ہے توپ؟ کوئی بڑا کام انہوں نے آج تک کیا ہی نہیں. ہاں، جب کوئی نیا علم مارکیٹ میں آتا ہے اس میں ہمارے بیچارے محنت کر کے ٹکریں مار مور کے اس میں وہ اچھا کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو، اس میں اچھا پرفارم کر لیتے ہیں. میری دونوں آنکھوں کی سرجری ہوئی ہے آج سے 20 سال پہلے. یہ بہت بڑا عذاب تھا. ایکچوئل پروسیجر تھا 45 سیکنڈز کا، ٹوٹل ٹائم تھا 45 منٹس. اور مجھے ایسے نہیں محسوس ہوا جیسے انجیکشن کی سوئی بھی چبھی ہو. تو یہاں کیا کسی نے پیدا ہونا ہے. اور عالم کیا ہے یہ سن لیں. سری 42 کے زاہد چودھری میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، انہوں نے جا کے وہ ایک مولوی کو پتہ نہیں کسی امریکن کا لگا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کرنیا کرون کو اس طرح کا، وہ سندے مولانا کی وہ آنکھیں روشن ہو گئیں. تو انہوں نے، زاہد چودھری نے پوچھا مائک آگے کر کے سرجری کے بعد کہ جی اب تو آپ بھی اپنے اعضاء ڈونیٹ کریں گے.
وہ کہتے ہیں نہیں، یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتے ہیں بہتے ہوئے، مسلسل بہتے ہوئے پانی کو اسے شریعہ کہتے ہیں. چشمے کا پانی جو مسلسل بہ رہا ہو اسے شریعہ کہتے ہیں، اور اگر وہ چند روز کے لیے رک جائے تو اس کو کریہا کہتے ہیں. سو یہاں بہت بڑے ریولوشن کی ضرورت ہے. اور مومن کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ وہ جس صحت میں زندہ ہوتا ہے اس صحت کو سمجھتا ہے، اس کے چیلنجز کو سمجھتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے. یہاں آپ کو دور دور تک کوئی ایسی بات نظر آتی؟ اندازہ لگائیں. ایک بار میں نے کہا کہ مسواک کرنا سنت نہیں ہے، میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں. وہ یہاں تو اس پہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. وہ میں نے کہا مسواک تو ایک ٹول ہے بھائی، یہ سنت نہیں ہے. دانتوں کی صفائی سنت ہے. اب اس کے لیے ٹولز تو بدلتے رہیں گے. پہلے تو نہیں ڈالر ہوتا تھا، اب کیا مسلمان ملک میں ہیں اس میں ڈالر حرام ہو گیا ہے؟ پہلے تو نہیں گاڑیاں یا جہاز یا ٹرینز نہیں ہوتی تھی نا. پہلے تو اونٹ تھا، خچر تھا، گھوڑا تھا، گدھا تھا. تبدیل ہو گیا. سو اب ٹول. اب مسواک شہروں میں درخت ہی نہیں رہ گیا تو مسواک کہاں سے آئے گی؟ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. دانتوں کی صفائی سنت ہے. سو ہمارے ہاں تو پکڑ کے بیٹھے ہیں. اب قرآن پاک میں ہے کہ کشتیوں پہ بیٹھ کے کمزور نہیں، لاغر اونٹنی. لاغر کا مطلب کمزور نہیں ہوتا بائی دا وے، اسمارٹ. یہ نہیں کو پھٹا ہوا گھوڑا جسے چلا بھی نہیں جاتا، وہ نہیں. حرام کھانے والا گھوڑا وہ نہیں، جو بالکل چلتا ہی نہیں نا. وہ ریس کا گھوڑا تو اسمارٹ ہوتا ہے، کم سے کم ویٹ اور اسمارٹ. تو حکم یہ ہے کہ بھی کشتیوں پہ اور لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے آؤ. اب کون آتا ہے؟ زمانے بدل گئے. ہمارے ہاں حاجیوں کی، عمرہ کرنے والوں کی تعداد بے شمار گنا اس لیے بڑی ہے، اس لیے بھی بڑی ہے. ایک تو آبادی بڑی، لیکن اصل میں کہ اب ایکسیس بہت آسان ہو گیا. ایک زمانے میں تو پتہ نہیں لوگ کس طرح اپنے بزرگوں کو، حاجیوں کو رخصت کر دیا. آج سے 100-200 سال پہلے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے حاجیوں کا، ان میں سے کتنے زندہ واپس آئیں گے. وہ سفر ہی ختم ہونے میں نہیں آتا تھا. اب آپ ایک فلائٹ پہ جاتے ہو، اگلی فلائٹ پہ واپس آ جاتے ہو، عمرہ کرو بس. سو یہاں رک گیا ہے پانی. ہمارے کہ شریعہ بہتا ہوا پانی ہے، یہ بہتا ہوا پانی رک چکا ہے. جب تک کوئی جینوئن عالم، میں بھی خود ساختہ ہوم میڈ عالم کی بات نہیں کر رہا، ان علماء شلماء کی بات نہیں کر رہا میں، جو جینوئن عالم آ کے وہ ایک دفعہ پھر وہ جو علی شریعتی نے، میں اکثر ان کو کوٹ کرتا ہوں، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. یہ وہ دنیا ہے ہی نہیں. سو آپ کو بنیاد قائم رکھتے ہوئے، بنیادیں بالکل قائم رکھتے ہوئے آپ کو اسے اب ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا. بہرحال تھینک یو ویری مچ.